غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولنس پر حملہ کر دیا ہے۔ متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے ہیں۔ امدادی رضاکاروں کی کارروائی جاری ہے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,467 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے میں 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوجی پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ صہیونی فوج نے لبنان پر قیامت ٹھا دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان پر 1500 حملوں میں 2000 سے زائد بم گرائے ہیں۔ شدید بمباری کے نتیجے میں 50 بچوں اور 94 خواتین سمیت 558 افراد شہید ہو گئے۔ 1835 افراد زخمی ہیں۔ ایران، روس، چین اور برطانیہ سمیت عالمی برادری نے لبنان پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صہیونی حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے لبنان کو ایک ہی دن میں مقتل بنا دیا۔ صہیونی فوج کے 2000 بم لبنان کے نہتے عوام پر قہر بن کر برسے۔ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر 5واں حملہ کر دیا۔ اسرائیلی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافات غبیری میں شدید بمباری کی۔ صہیونی فوج نے 6 منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 15 زخمی ہو گئے۔ سیدون شہر سے ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے لگے۔ اسرائیلی فورسز نے رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان میں طبی سہولیات اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی گئیں۔ 54 اسپتال زخمیوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، یہ دن سالوں میں تشدد کا سب سے جان لیوا دن ہے۔ ایران، روس، چین، برطانیہ سمیت عالمی برادری نے لبنان پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صہیونی حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے، اسرائیلی کارروائیوں کا مقصد حزب اللہ کو حماس سے الگ کرنا ہے۔ اب بھی ہمارے پاس ہزاروں اہداف ہیں جن کو لبنان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے یا پھر مزید حملوں کا سامنا کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ مقابلے میں وقت لگے گا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حیفا سمیت کئی علاقوں پر درجنوں راکٹس اور میزائل برسا دیے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد حیفا شہر میں اسرائیلیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ فضا میں درجنوں میزائلز اور جنگی سائرن سے اسرائیلیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہزاروں اسرائیلی جان بچاتے بھاگتے نظر آئے۔ حزب اللہ کے حملوں نے حیفا میں صہیونی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ کئی مقامات جل کر خاکستر ہو گئے۔ متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حیفا سمیت کئی علاقوں پر درجنوں راکٹس اور میزائل برسا دیے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد حیفا شہر میں اسرائیلیوں پر خوف طاری ہو گیا۔ فضا میں درجنوں میزائلز اور جنگی سائرن سے اسرائیلیوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہزاروں اسرائیلی جان بچاتے بھاگتے نظر آئے۔ حزب اللہ کے حملوں نے حیفا میں صہیونی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ کئی مقامات جل کر خاکستر ہو گئے۔ متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے، لبنان اسرائیل سرحد پر جنگ کسی کے حق میں نہیں۔ لبنان اسرائیل تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں صدر بائیڈن کا کہنا تھا، اسرائیلی قیدیوں کے لواحقین اور غزہ کے لوگ شدید مشکل میں ہیں۔ ہر ملک کو یقینی بنانا ہوگا کہ 7 اکتوبر جیسا حملہ دوبارہ نہ ہو۔ فلسطین کے مسئلے کا حل 2 ریاستی حل میں پوشیدہ ہے۔ غزہ میں ہزاروں شہریوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اب جنگ بندی کے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور یرغمالیوں کو گھر لانے کا وقت ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ سخت مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں جاہلیت کے خلاف ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے کہا، بطور صدر افغانستان اور عراق جنگ کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ میری ہدایت پر امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کا ساتھ دیا۔ یوکرین آج بھی آزاد ہے۔ نیٹو پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ دنیا طوفان کی زد میں ہے۔ لبنان میں شہریوں کو اسرائیل کی شدید بمباری کا سامنا ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ دنیا طوفان کی زد میں ہے۔ لبنان میں شہریوں کو اسرائیل کی شدید بمباری کا سامنا ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔
دنیا طوفان کی زد میں ہے۔ لبنان میں شہریوں کو اسرائیل کی شدید بمباری کا سامنا ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحکم خطے میں امن اور سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان لبنان کے خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور امن و سلامتی کے لیے لبنانی عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحکم خطے میں امن اور سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان لبنان کے خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور امن و سلامتی کے لیے لبنانی عوام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل خطرناک کتاب جو لبنان پر گرا رہا ہے۔ حزب اللہ کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان کی مشرقی وادی بیکا میں انتہائی خطرناک بارکوڈ والے کتاب جو گرا رہا ہے۔ حزب اللہ نے متنبع کیا کہ فون کے ذریعے کوڈ کو اسکین کرنے سے بھی کسی ڈیوائس سے تمام معلومات اسرائیل کے پاس چلی جائیں گی۔ اس معاملے پر اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ صہیونی فوج نے لبنان کو ایک ہی دن میں مقتل بنا دیا۔ صہیونی حملوں میں صبح سے اب تک 66 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزیر صحت فراس ابیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فورسز کے فضائی حملوں میں 50 بچوں اور 94 خواتین سمیت 598 افراد شہید ہو گئے۔ 1835 افراد زخمی ہیں۔ 54 اسپتال زخمیوں کے علاج میں مصروف ہیں۔ لبنانی وزیر نے مزید کہا کہ شہداء میں 4 طبی اہلکار بھی شامل ہیں جبکہ 16 زخمی ہیں۔ صہیونی فوج نے بیروت سمیت متعدد علاقوں پر تقریباً 700 سے زائد حملے کیے۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں کا مقصد حزب اللہ کو حماس سے الگ کرنا ہے۔ اب بھی ہمارے پاس ہزاروں اہداف ہیں جن کو لبنان میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حیفا سمیت کئی علاقوں میں درجنوں راکٹس اور میزائل برسا دیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن کئی سالوں میں تشدد کا سب سے جان لیوا دن ہے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں لبنان میں 35 بچوں سمیت 492 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ 1645 زخمی بھی ہوئے۔ صہیونی فوج نے لبنان کے 1300 مقامات پر 650 حملے کیے جبکہ حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ صہیونی فوج کی میگیڈو فوجی ہوائی اڈے رمات ڈیوڈ اور آموز بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے لبنان پر قیامت ڈھا دی۔ گزشتہ روز صہیونی فوج نے لبنان کے 1300 مقامات پر 650 حملے کیے۔ بچوں سمیت 500 کے قریب افراد شہید ہوئے جبکہ 1600 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے ناصرت شہر سمیت صہیونی فوج کی مگیڈو فوجی ہوائی اڈے رمات ڈیوڈ بیس، آموز بیس اور زیخون یعقوف میں بارود بنانے والی کمپنیوں پر میزائل داغ دیے۔ خطے میں جنگ بڑھتے ہی امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے لگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسرائیل نے مشرق وسطی کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے اسرائیل حملوں نے لبنان کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ فرانس نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے فوری طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کو پاگل پن قرار دے دیا۔ انہوں نے اسرائیل کو نئی مہم جوئی کی خطرناک نتائج سے خبردار کیا ہے۔ حماس نے لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کی مذمت کی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ وسیع پیمانے پر یہ وحشیانہ جارحیت ایک جنگی جرم ہے۔ ہماری یکجہتی حزب اللہ میں اپنے بھائیوں اور لبنانی عوام کے ساتھ ہے۔